السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ سوال ہے کہ ایک ہندو لڑکی جس نے اسلام قبول کر لیا ہے، اپنے گھر والوں سے چھپ کر کیا اس کے لیے نماز پڑھنا لازمی ہے؟ کیونکہ وہ اپنے ہندو خاندان کے ساتھ رہتی ہے تو دوپٹہ بھی سر پر نہیں لیتی، اور نماز کے لیے وہ کوئی پاک صاف جگہ بھی نہیں ہے۔ گھر میں اکثر حیض والی خواتین اس کے بستر پر بھی بیٹھ جاتی ہیں، تو کیا وہ اپنی آنکھوں کے اشارے سے بنا سر پر دوپٹہ لیے نماز پڑھ سکتی ہے؟ اور کیا ہر نماز کو اس کے وقت پر ہی ادا کرنا لازمی ہے؟ کیا وہ اپنے گھر کے حالات کے تحت جتنی نماز پڑھ سکتی ہے اتنی پڑھ لے، کیونکہ کہیں اور جا کر اس کے لیے نماز پڑھنا ممکن نہیں ہے؟ دیکھیے، یہاں پر جو سوال ہے، اولاً تو یہ واضح ہونا چاہیے کہ نماز یہ فرائض میں سے اسلام لانے کے بعد سب سے پہلا فریضہ انسان پر نماز کی شکل میں عائد ہوتا ہے، تو نماز پڑھنا تو لازم ہے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز وقت مقررہ پر فرض ہے۔ لیکن جو صورتحال ہے، اس صورتحال میں جو ایسی خاتون کو چاہیے کہ لوگوں کی نگاہوں سے بچا کر نماز پڑھنے کی کوشش کرے۔ جس طرح وہ اپنے کپڑے بدلتی ہوگی، کیسے بدلتی ہے کپڑے؟ جو ہے اپنا کمرہ بند کر لے نماز کے وقت، سنت نہ پڑھ سکے تو کم سے کم فرائض کی پابندی کرے، جو ہے کمرہ بند کر کے پڑھ لے، لوگوں کو یہ ظاہر نہ ہونے پائے کہ وہ نماز پڑھ رہی ہے۔ اور یہ کہنا کوئی جگہ پاک نہیں ہے، کیسے کہتے ہیں کوئی پورا گھر ناپاک ہی ہے؟ کوئی حائضہ عورت اگر کسی بستر پر بیٹھ جائے تو کیا بستر ناپاک ہو جاتا ہے؟ حائضہ عورت کے بیٹھنے سے کوئی نہیں، اگر اس کا خون لگے تو خون ناپاک ہے، اس کا جسم پورا ناپاک نہیں ہے حائضہ عورت کا کہ جہاں بیٹھ جائے وہ جگہ بھی ناپاک ہو جائے۔ گھر، زمین جہاں اگر بظاہر گندگی نہیں کہیں ہے تو وہ پاک ہے، کہیں بھی نماز پڑھ سکتی ہے۔ وہ یہ کہنا کہ اس کے بستر پر آ کے بیٹھ جاتے ہیں نا، تو اس کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ نماز پڑھے، نماز فریضہ چھپ کر پڑھے، کمرہ بند کر کے پڑھے، نماز کے وقت کمرہ بند کر لے، نہیں ہوتا تو 2-3 وقت کم سے کم فجر کی پڑھ لے، ظہر عصر کو ایک ساتھ جب موقع ملے پڑھ لے، مغرب عشاء کو ایک ساتھ پڑھ کر کے پڑھ لے، مغرب عشاء کو ایک ساتھ، ظہر عصر کو ایک ساتھ، اور فجر کو اپنے وقت پر۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ سے اتنا ڈرو جتنی استطاعت ہے، تو حتی الوسع اس کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ نماز کی پابندی کرے، لوگوں کی نگاہوں سے چھپا کر کے وہ نماز پڑھے۔ تو یہ ممکن ہو سکتا ہے 24 گھنٹہ لوگ نہیں بیٹھے رہتے ہیں اس کے پاس، جو ہے جب وہ نماز پڑھنا ہو تو دروازہ بند کر دے، دروازہ بند کر کے نماز پڑھ کے پھر کھول دے۔ سنت نہ پڑھے، فرض تو کم سے کم پڑھے، سنتوں کی پابندی بھی نہ کرے، بھی فرائض ادا کرے۔ 2 رکعت فجر پڑھ لے، 4 رکعت ظہر پڑھ لے، 4 رکعت عصر پڑھ لے، 3 رکعت مغرب پڑھ لے، 4 رکعت عشاء پڑھ لے، اور ظہر عصر کو ایک ساتھ ملا لے، مغرب عشاء کو ایک ساتھ ملا کے پڑھ لے۔ عشاء کو تاخیر سے بھی لوگ جو سو جائیں تب پڑھ لے، عشاء تو جب لوگ سو جائیں تب پڑھ لے، رات میں جب نہ کوئی دیکھ رہا ہو۔ عشاء و مغرب اس وقت پڑھ سکتی ہے، عشاء و مغرب کو رات ہو جائے تب پڑھیں، جب لوگ سو جائیں تو اس وقت پڑھ لیں۔ تو اس طریقے سے انسان کو اپنی بساط پر، ایسی خاتون کو اپنی طاقت پر، اپنی بساط پر نماز کو پڑھنے کی کوشش کرنی ہے، اور جو اللہ سے ڈرنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستہ کھولتا ہے۔ اگر نماز پڑھنے کا ارادہ کرے گی، چاہے گی، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستہ ہموار کر دے گا۔ مکی زندگی میں صحابہ کیسے چھپا کے نمازیں پڑھتے تھے،
جو کفار سے چھپ چھپا کے نمازیں پڑھتے تھے صحابہ مکی زندگی میں، سمجھے؟ تو چھپ چھپا کے نماز پڑھنے کی کوشش کرے، جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے اور اس کو اسلام پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ایسے خاتون کے راستے کو ہموار فرمائے اور ایسے کافروں سے اس کو نجات عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔